حقیقت میں توبہ ہونی چاہیے. توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. توبہ صرف یہ نہیں میں اور آپ نے زبان سے کہہ دیا یا اللہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں, یہ توبہ ہو گئی. نہیں, توبہ کا مطلب ہے سب سے پہلے اپنے گناہ پر نادم ہونا, شرمندہ ہونا, پھر اس کے بعد گناہوں کو ترک کر دینا, چھوڑ دینا. مطلب یہ گناہ آپ سے جو ہو گئے توبہ کرتے اب آئندہ گناہ نہیں کرنا. پھر دوسری شرط ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرنا. جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں بندہ رب جلال کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. حضرت محترم علماء کرام نے توبہ کی بہت سی اقسام بیان فرمائی, جن میں سے 3 عرض کر کے اجازت چاہوں. توبہ کی 3 قسمیں ہیں. ایک توبہ کا مطلب ہے رجوع اللہ. تو رجوع اللہ کی جو 3 صورتیں ہیں انہیں 3 اقسام میں بیان کیا گیا کہ ایک توبہ ہے, ایک انابہ ہے, ایک اوابہ ہے. فرمایا توبہ تو یہ ہے کہ بندہ جہنم کے خوف سے, سزا کے ڈر سے رب کی پاک بارگاہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ و استغفار کرے کہ کہیں میں نے جرم کر لیا, گناہ کر لیا تو اللہ رب العزت مجھے اس کو سزا دے گا. اس ڈر سے بندہ توبہ کرتا ہے. تو یہ توبہ, اسے توبہ سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے. حضرت محترم جب بندہ گناہ کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور بندہ گناہ کرتا جاتا ہے, دل کے اوپر سیاہ نقطہ پڑتے جاتے ہیں. کرتے کرتے وہ سیاہ نقطہ بندے کے سارے دل کو گھیر لیتا ہے اور سارے دل کو جب سیاہ نقطہ گھیر لیتا ہے تو اب اس کا دل گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور دل اس کا گناہوں کی طرف لگ جاتا ہے تو اسے گناہوں میں ہی لذت آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی پاک بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے. تو فرمایا جب بندہ توبہ کرے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے, دل پاک و صاف ہو جاتا ہے اور رجوع اللہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. پھر فرمایا انابہ وہ یہ توبہ ہے کہ بندہ اس امید سے توبہ کرتا ہے, اللہ کی پاک بارگاہ میں رجوع کرتا ہے کہ مجھے اس ایسے عمل پر اللہ کی پاک بارگاہ سے ثواب عطا ہوگا. ثواب کے طمع کی خاطر بندہ رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہے. میں نماز پڑھوں گا مجھے ثواب ملے گا, روزے رکھوں گا ثواب ملے گا, اعمال صالحہ کروں گا ثواب ملے گا, لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھوں گا ثواب ملے گا. تو ایسی رجوع اللہ کو انابہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. سو توبہ بھی ضروری ہے, انابہ بھی ضروری ہے. اور ایک صورت ہے اوابہ, وہ یہ صورت ہے کہ نہ دوزخ کا خطرہ ہو نہ جنت کی لالچ ہو, فقط رب جلال کے فرم برداری کا ارادہ ہو, رب کی رضا کی خاطر بندہ بارگاہ الہی کی طرف رجوع کرتا ہے. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ایک دفعہ جا رہے تھے, ایک ہاتھ میں آپ نے آگ لی اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے پانی کا پیالہ لیا اور اس دن آپ بڑے جلال میں جا رہے تھے. کسی پوچھنے والے نے کہا حضرت رابعہ بصری آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ایک ہاتھ میں آگ لیے ہوئے کہ میں جا رہی ہوں آج اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں. آپ نے فرمایا میں آج اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت رابعہ بصری ساری دنیا اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے کہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتی ہے, جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتی ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں آج جہنم کو جلانے جا رہی ہوں اور جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں. تو فرمایا لوگوں سنو, میں اسی لیے تو جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں کہ کوئی اللہ کی عبادت کرے, اس لعنت پہ کرنا کہ جنت ملے گی یا جہنم سے بچ رہا ہوگا.
اس لالچ میں آ کر اللہ کی عبادت نہ کرنا، فقط رب کی رضا کی خاطر رب کی عبادت کرو، اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی خاطر عبادت کرو، جنت کے حضور یہ نہیں، جہنم سے ڈر کی خاطر نہیں، پھر ہاتھ اٹھا کر رب کی پاک بارگاہ میں التجا کرتی ہے، اے بارے الہ اگر اس رابعہ بصری نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے کی ہے یا جنت کے لالچ میں کی ہے تو اسے جنت میں نہ ڈالنا اور بے شک دوزخ میں ڈال دینا، تو سن سوال ہے نہ میں نے جنت کے لالچ میں تیری عبادت کی ہے، نہ میں نے دوزخ کے خطرہ سے تیری عبادت کی ہے، میں نے فقط تیری رضا کی خاطر عبادت کی ہے، میرے مولا مجھے اپنی رضا عطا فرمانا اور مجھے اپنا دیدار عطا فرمانا۔ تو حاضرین محترم، توبہ کی یہ تیسری صورت ہے حضرت ذی-النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کی جو توبہ ہوتی ہے وہ توبہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، رب کی پاک بارگاہ میں گناہوں سے بچنے کی دعا کرنا اور یہ رجوع جو ہوتا ہے یعنی گناہوں سے بچنا، اسے جو توبہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ عام لوگوں کی توبہ ہے، اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ وہ غفلت سے توبہ کرتے ہیں، اور غفلت کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حمام کے پاس جاتے ہیں، نائی کے پاس جاتے ہیں موچھیں ترشوانے کے لیے، اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو موچھیں ترشوانے کے لیے تو نائی جو ہے وہ کینچی سے آپ کی موچھیں کاٹنے لگا تو آپ ذکر خدا میں مشغول تھے، اونٹ ہل رہے تھے، آپ کو اس نائی نے عرض کی اے امام شافعی تھوڑی دیر کے لیے سکوت اختیار کریں، کہیں آپ کے لب نہ کٹ جائیں، آپ ذکر کر رہے ہیں میں منہ سے آپ کی کاٹ رہا ہوں، کہیں آپ کے لب نہ کٹ جائے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑا پیارا اور خوبصورت جواب دیا، فرمایا بیٹا تمہیں لب کٹنے کا خطرہ ہے تو امام شافعی کو لب کٹنے کا خطرہ ہے، کہیں اس دوران میری زبان رب الجلال کے ذکر سے خاموش ہو جائے، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اس دوران میری روح پرواز کر جائے کہ رب پوچھے گا اس دوران تو خام کیوں رہا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں غفلت سے، گناہ سے تو ویسے ہی بچتے رہتے ہیں لیکن ان کی توبہ غفلت سے توبہ ہوتی ہے۔ بزرگان دین کی توبہ بھی بڑی مشہور ہے، بڑے بزرگ جو اللہ کے مقربین ہیں انہوں نے توبہ اس طرح بھی کی کہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کی عطر کی دکان تھی اور عطر فروش تھے تو آپ ایک دکان پر تھے، ایک فقیر آیا آپ کے پاس، کچھ طلب کیا اس نے آپ سے مانگا تو آپ نے غصے سے اسے جھڑک دیا اور فرمایا جاؤ، اس نے کہا فقیر نے کہ کیا مرنا نہیں ہے؟ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا ہاں میں نے مرنا ہے، فقیر نے کہا کیسے مرو گے؟ تو کہا جیسے مرے گا میں بھی مر جاؤں گا، اتنی بات کہی، فقیر تھوڑا پیچھے ہٹا، کچھ گجلی اس کے پاس تھی جو بستر وغیرہ اس کا چٹائی وغیرہ تھی وہ نیچے رکھی، سر رکھا اور وہیں پر روح پرواز کہا میں نے تو ایسے مرنا ہے تو کیسے مرو گے؟ وہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی وقت وہ دکان صدقہ کی اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور ایسی توبہ کی کہ دنیا فرید الدین عطار کے نام کو جانتی ہے اور ان کی کتابیں پڑھ کے لوگ تصوف کی طرف آتے ہیں اور ان کی زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں نے توبہ کی، بے شمار ایسے لوگ ہیں، سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں آتے ہیں آپ دکان کرتے تھے، آپ کو کسی نے آگے کہا کہ بازار میں آگ لگ گئی ہے، ساری دکانیں جل گئی ہیں لیکن آپ کی ایک دکان بچ گئی ہے، آپ نے فوراً کہہ دیا الحمدللہ۔
اتنی بات کہی تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا کہ میں نے الحمدللہ تو اس لیے کہا تھا کہ میری دکان بچ گئی ہے، لیکن میں نے بڑا ظلم کیا ہے، اس لیے کہ جو باقی میرے بھائی تھے ان کا نقصان ہوا ہے، تو ان کے نقصان پہ میں نے الحمدللہ کہا، ان کے بارے میں بھی آتا ہے۔ اسی وقت وہ دکان صدقہ کی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایسی توبہ کی کہ آج انہیں بھی تصوف میں ایک بہت بڑا نام ہے سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور بڑے بڑے ولی بھی ان کے مرید ہیں۔ یہ اس طرح انہوں نے توبہ کی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ چور تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، راستے میں جانے والے کافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لوگ بڑے ڈرتے تھے آپ سے، اور آپ بڑے طاقتور بھی تھے، لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ کہتے میں راستے میں تھا، ایک دن اچانک ایسا ہوا ایک لونڈی کسی کی گزری، میری نظر پڑی تو میں اس پر عاشق ہو گیا، میں نے اس کا پیچھا کیا، ایک دیوار پہ میں چڑھنے لگا، جو ہی چڑھنے لگا اتنے میں مجھے ایک قاری قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، اور وہ آیت کی تلاوت کر رہا تھا، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم من ذکر اللہ۔ یہ آیت اس نے تلاوت کی، اس کا مطلب ہے کہ ہے مومنوں، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل رب کے خوف سے جھک جائے، رب کے ذکر کے ساتھ جھک جائے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا نام، جی ہاں، جہاں میرے بارے وہ وقت آ گیا ہے، دل پاک بارگاہ میں اپنے سارے گناہوں سے، اور حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اسی وقت توبہ کی اور رب کی بارگاہ کی طرف توجہ ہوئے، اور اللہ کی پاک بارگاہ میں جب حاضر ہوئے آپ فرماتے ہیں رب نے میری توبہ قبول فرمائی، اور دنیا مجھے فضیل بن عیاض کے نام سے جانتی تھی، اور جب لوگ سے دور بھاگتے تھے آج لوگ توجہ کے آ رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے رب سے لو لگائی تھی، میں نے رب کو راضی کر لیا تھا، جس طرح رب کو ناراض کیا لوگوں کو ناراض کیا، آج میں نے رب کو راضی کر لیا۔ رب ذوالجلال نے مجھے دنیا میں اتنی عزت عطا فرمائی کہ جو لوگ دور بھاگتے تھے آج وہ میرے قریب آ گئے۔ حاضرین محترم، المختصر کہ آج کی رات یہ توبہ کی رات ہے، میں نے اور آپ نے اپنے رب کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے الندمۃ توبۃ، حضور نے فرمایا گناہوں پر نادم ہو جانا یہ بھی توبہ ہے۔ تو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر ہم نے اپنے پاک رب کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اپنے رب ذوالجلال کو راضی کرنا ہے۔